اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت اور احسان کے ساتھ آج ہم سپارہ نمبر 21 اتلو ما اوحی پڑھیں گے۔ اس صورت میں ہم سورۃ عنکبوت کا بقیہ، سورۃ روم اور سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ اور سورۃ احزاب کے اہم کی پوائنٹس دیکھیں گے۔ بقیہ سورۃ عنکبوت۔ پچھلے 4 رکوعوں میں صبر کی تلقین کے بعد مومنوں کو مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے عملی تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے قرآن پاک اتارا ہے اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے سے میری پیاری بہنوں دلوں کے زنگ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور نماز 2 چیزیں ایسی ہیں جو مومن میں مضبوط سیرت و کردار پیدا کرتی ہیں، لیکن تلاوت اور نماز سے یہ طاقت صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب تلاوت محض قرآن کے الفاظ کی نہ ہو، تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا جائے اور زندگی گزارنے کا نصاب بنا کر پڑھیں اور سیکھیں تو ایسے انقلاب برپا ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہوئے۔ جسے قرآن منع کرے اس سے منع ہو جائیں، اس کے حلال کردہ کو حلال جانیں اور حرام کو حرام سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اقامت نماز۔ کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے اندر حیا پیدا نہیں ہوتی اور منکرات میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے اس نے پڑھی ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں۔ اسے اپنی نماز درست کرنی چاہیے۔ محض ٹھونگے اور بے سمجھی جو ہے اٹھک بیٹھک اور ٹکریں کردار کو کوئی جلا نہیں بخشتی۔ ذکر الہی۔ اللہ کا ذکر نیکیوں پر ابھارنے والا عمل ہے۔ مومن کی زندگی پر حاوی ہو جائے تو اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں کہا گیا ہے اہل کتاب سے عمدہ طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار کو زندگی کا معمول بنایا۔ ان کا اہتمام ہمیں بھی صبح اور شام ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دین لے کر آئے جو تمام سابقہ انبیاء لائے تھے۔ دعوت ایک کی دعوت ہے کہ ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے، ہم سب اسی کی فرما برداری کریں۔ آیت نمبر 48 میں دلائل کے ساتھ بتایا گیا کہ قرآن مومنین کے لیے رحمت اور نصیحت ہے اور کفار نہ ماننے تو ان کے لیے خسارہ ہے اور جہنم ایسے لوگوں کو گھیر لے گی جو اخلاق کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کے راستے کھول دیتا ہے راہ حق کے لیے۔ سورت راہ حق سے شروع ہوتی ہے اور جدوجہد پر ختم ہوتی ہے، یہی اس سورت کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس جدوجہد کی توفیق دے، آمین۔ سورت روم۔ یہ مکی صورت ہے، اس وقت نازل ہوئی جب ایک جانب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے اور دوسری جانب عیسائی آتش پرست ایرانیوں سے مغلوب تھے۔ سخت مشکلات حالات میں دونوں کو غلبے کی بشارت دی گئی جو ان حالات کے اندر بظاہر ناقابل یقین نظر آ رہے تھے، اور اگلے چند سال میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ مسلمان جو ہے اب روم پر غالب آ جائیں گے۔ آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو اس ظاہر پردے کے پیچھے ہے اسے اس کی خبر نہیں ہے۔
اس لیے وہ آخرت کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اگلے 3 رکوعات میں مختلف دلائل سے مسلسل سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی فکر آخرت پر استوار کرے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو انسان صرف ظاہر کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر کے آتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا گیا کہ اللہ کی حمد، تسبیح کا حکم اور اللہ کی نشانیاں بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہیں جو پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ خالق کائنات نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان ساری زمین میں پھیل گئے، تمہاری جن سے بیویاں بنائیں کہ ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ آیات نمبر 30 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے یکسو ہو جاؤ، یہ دین فطرت ہے۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اس کی بندگی انسان کی فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے، اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو جو برائیوں سے روکتی ہے، اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، نہ ٹکڑوں میں بٹو، نہ گروہ بندی کرو، بس مسلمان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تکبر نہ کرو، نعمتوں پر پھول نہ جاؤ، مصیبتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ نفس کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا، لیکن اللہ نے واضح کیا ہے کہ روح میں سکون تب آتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، رشتہ دار اور مسافر کو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق ادا کرو، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سود نہ کھاؤ، اس سے مال نہیں بھرتا، مال تو زکوٰۃ دینے سے بھرتا ہے، اس پر غور کریں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے ہیں کہ مال کیسے بڑھتا ہے اور کیسے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا قیامت والے دن، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ وہ خود اس شخص اس کو معاف کرے، لہٰذا حقوق العباد کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ خشکی اور تری میں انسانوں کے ہاتھوں فساد برپا ہو گیا، یعنی دنیا میں انسانی زندگی کی اصلاح اور فساد کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے۔ جب لوگوں کے دل بگڑ جائیں، ان کے عقائد خراب ہوں، ان کے اعمال خراب ہوں، تو اس زمین کے نظام میں خلل پڑتا ہے۔ خشکی اور تری دونوں اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لوگوں پر فساد غالب آ جاتا ہے، لہٰذا تم شرک نہ کرو، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین پر جما دو، فساد سے بچنے کا یہی راستہ ہے، یہی دین اسلام ہے جو فساد سے بچا سکتا ہے۔ یہ حکم آج کے حالات کے لیے بھی ہے۔ آخری آیات میں کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن بے علم لوگ نہیں سمجھتے، کاش ہم ان آیات پر غور کریں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ سورۃ لقمان یہ بھی مکی ہے اور اس میں حکیم لقمان کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک نصیحت کی، لیکن بنیادی موضوع توحید اور ایمانیات ہی ہیں۔ مختلف دلائل دے کر ایمانیات کو ثابت کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات 1 میں اللہ کی کتاب کا تعارف، کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی آیات کو تکبر سے نظر انداز کرنے والوں اور دعوت کو مذاق میں اڑا دینے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت لقمان کی جامعہ نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت لقمان کا ذکر ہے کہ انہیں حکمت سکھائی گئی تھی اور انہوں نے اپنی اولاد کو جن نصیحتوں سے نوازا، ان کی طرف اللہ نے متوجہ کیا، بہت ہی جامع نصیحتیں ہیں، اور ان کا مرکز و محور جو ہے وہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار ہونا بھی ہے۔ پہلی ہدایت، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر تمہارے لیے بھی مفید ہوگا۔ بیٹے، شرک نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ رائی کے دانے کے برابر چیز کا بھی علم رکھتا ہے، وہ باریک بین ہے۔ والدین کا حق پہچاننا، ماں بہت مشقت اٹھا کر تمہیں پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو نہ ماننا، پیروی اللہ والوں کی کرنا۔
نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو، مصیبت میں صبر کرو، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو یعنی تکبر نہ کرو، آواز میں اعتدال رکھو۔ پھر انسانی رویوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے سب کو نعمتیں دیں لیکن کچھ لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ آگ میں جانے والے عمل ہوں۔ مشرک والدین آگ سے نہ بچا سکیں گے۔ جس نے شرک چھوڑ کر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی اس کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کی نشانیاں بیان ہوئیں کہ زمین اور آسمان کا خالق، دن اور رات کو پھیر کر لانے والا، سورج چاند کو مسخر کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اس کی تخلیق اور کائنات کی وسعتیں بے حد و حساب ہیں۔ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں مکمل نہیں لکھی جا سکتی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اس کی چکا چوند اور ساز و سامان کے ذریعے شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ آخر میں فرمایا تمام علوم غیب اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی پر بھروسہ کرو اور اسی کا سہارا تھامو۔ سورۃ سجدہ 30 آیات پر مشتمل یہ سورت بہت فضیلت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر پڑھتے تھے۔ توحید، رسالت، آخرت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کیا گیا۔ یہ کتاب بلا شبہ اللہ کی نازل کی ہے تاکہ غفلت میں پڑی قوم کو ڈرایا جائے۔ عقل سے کام لو، آسمان اور زمین کے نظام، اپنی پیدائش پر غور کرو کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یوم آخر میں انکار کرنے والے مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، لیکن اللہ ان سے منہ پھیر لے گا اور کہے گا تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھولے رہے، آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ غصے سے اعلان کرے گا کہ دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دو، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی کتاب کی مثال دے کر فرمایا کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اب امامت اور پیشوائی ان کو ملے گی جو اس کتاب الہی کو مان لیں گے۔ آج اس کتاب کو نظر انداز کر کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا یہ لوگ آپ کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں، فیصلہ کن فتح کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا تو تمہارا ماننا کچھ فائدہ نہ دے گا، اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب وقت آ جائے گا مقرر اور پھر جو ہے کوئی توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے جو غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے۔ بعض اہم معاشرتی اصطلاحات اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ مختلف خطبات ہیں جو بعد میں یکجا کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم و حکیم اللہ ہے۔ ان آیات میں اندرونی بیرونی دشمنوں سے نہ دبنے اور ان کے آگے نہ جھکنے اور ان مشکل حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 میں 2 اہم سماجی اصطلاحات کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی، یعنی کہ اپنی بیوی کو ماں بہن نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہہ بھی دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ماں نہیں بن جاتی بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، وہ بھی مسلسل۔ دوسری بات یہ کہ منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں بنتا۔ منہ بولے بیٹے کو ان کے اصل باپ کے نام
سے بلایا جائے۔ یہ بہت اہم معاشرتی اصلاح تھی جو اس وقت کی گئی، اور حدیث میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث جو آئی ہے میری بہنوں متفقن علیہ یعنی کہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ دراصل اسلام سلسلہ نسب کو بالکل صحیح اور درست رکھنا چاہتا ہے اور خاندان کو بغیر کسی شک و شبہات کے مستحکم رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھنا گویا اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا گویا اسے خواہش نفس اور دنیا زیادہ عزیز ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے۔ آیت نمبر 7 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا گیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عہد یہ تھا کہ خود یہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائیں گے اور انہیں عملی نافذ کرنے کی جدوجہد کریں گے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور کافروں کی تکذیب یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا، اب ان کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کریں۔ آیت نمبر 9 میں جنگ احزاب میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی، جو بہانے بنا کر رخصتیں لے رہے تھے، اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے، مسلمانوں کو بد دل کر رہے تھے، لیکن خوفناک اور جان لیوا حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطمینان کا سرچشمہ تھی۔ آپ کی استقامت مومنین کے لیے بہترین نمونہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسوہ حسنہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اگرچہ یہ آیات اس وقت جنگ سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم پر مومنین کے ساتھ تھے، ہر مشکل اٹھا رہے تھے، مثلا خندق کھودنے میں، بھوک برداشت کرنے میں، ہر موقع پر، ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھیں اور اپنی سیرت کو، کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، یعنی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے۔ اخلاق، کردار، تہذیب، طرز زندگی، طرز حکومت، عدالت، ہر معاملے میں رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے حاصل کی جائے، لیکن بدقسمتی سے آج کی نسل، فلم ایکٹر، گمراہ قوموں کی تہذیب، ان سب کو رول ماڈل بنا کر بھٹک رہی ہے۔ آیت نمبر 22 میں مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کردار بتایا گیا کہ دشمنوں کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور تسلیم بڑھ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بشریت کے مقام کو اتنا اونچا مقام پر پہنچا دیا کہ ان کے بعد کوئی اس مرتبے تک نہ پہنچ سکا۔ آیت نمبر 25 میں اس غزوے میں کفار کی شکست کا ذکر ہے، اور آیات 26 اور 27 میں یہودی قبیلے بنو قریظہ کا انجام بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا
فرمائے، الہی سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دیں اور ہم سب کو دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔